اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندر آواز آ رہی ہے کیا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ صدق اللہ العظیم. یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے. اب 2-3 دن سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. بہت اہم باتیں ہیں تو اس کا ترجمہ اور سن لیجئے. اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت پر دن پر ایمان لائے اور وہ ہرگز ایمان والے نہیں. دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے, ایمان والوں سے, اور دراصل کسی سے دھوکہ نہیں دے سکتے مگر اپنے آپ کو, اور اس کا شعور نہیں رکھتے کہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے, اس لیے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پیدا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے. خوب سنو, یہی لوگ جو ہے زمین میں فساد کرنے والے ہیں, لیکن اس کا شعور نہیں رکھتے کہ فساد کر رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اس طرح ایمان لاؤ جس طرح کہ دوسرے لوگ ایمان لائیں, تو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح کہ بیوقوف لوگ ایمان لائیں. تو جو سچے مخلص ایمان والے تھے, وہ صحابہ کرام تھے, ان کو بیوقوف کہتے تھے. خوب سن لو, یہی لوگ بیوقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے, سمجھتے نہیں کہ وہ بیوقوف ہیں. اور جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, اور جب اپنے شیاطین کے پاس چلے جاتے ہیں تنہائی میں, تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم صرف مذاق کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ. اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے, اللہ ان کی ہنسی کرتا ہے, اور ان کو ان کی گمراہی کے اندر جو ہے اللہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ عقل سے اندھے ہیں کہ بھٹک رہے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. ان کی تجارت ان کے لیے کچھ بھی سود مند نہ ہوئی, اور یہ راہ پانے والے نہیں ہیں. ان کی مثال اس شخص کی جس نے آگ جلائی
جب آگ نے سارا ماحول روشن کر دیا تو اللہ نے ان کی روشنائی اچک لی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا. اب کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے لوگ. بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, ابھی لوٹ کر نہیں آئیں گے. یا ان کی مثال ایسے جیسے کہ زور سے بارش پڑ رہی ہو آسمان سے, اس میں اندھیرے ہیں, گرج ہے اور بجلی ہے. یہ لوگ جو ہے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں بجلی کے ڈر سے جو ہے کانوں میں ڈال لیتے ہیں, موت کے ڈر سے. اور اللہ کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے, ان کی بصارت اچک لے جائے. جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے تو چلتے ہیں, جب اندھیرا چاہ جاتا تو کھڑے کھڑے رہ جاتے ہیں. اللہ چاہتا تو ان کی بھی جو ہے آنکھیں اور کان لے جاتا. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو ایک تو وہ لوگ تھے جو سچی دل سے ایمان لائے تھے, اور دوسرا گروہ تھا جو کھل کر کفر کیا. تیسرا گروہ دل میں کفر تھا اور ظاہر میں ایمان کا اظہار کر رہے تھے. ان کو منافق کہتے. تو کیا ایسے لوگ ہیں کہ آپ سوال ہے یہاں, کیا ایسے لوگ موجود ہیں؟ ہاں ہیں, بہت ہیں. مشکل آ گئی. ایسے لوگوں کی موجودگی سب تو ایمان اور کفر, ساری باتوں کو دل سے مان لینا, تصدیق کرنا ایمان. ابھی ایک بات کو نہیں مانا تو بھی وہ ہے کھل کر میں کافر ہوں بھئی, میں وہ ہو گیا. وہ شیخ اسماعیل کون کی نوجوان آدمی ہے, وہ راہول آریہ بن گیا. وہ ایسا کون تو بننے کی ضرورت نہیں ہے. مفتی اعظم مولانا شفیع صاحب کی کتاب یہ جوہر الفقہ, اس سے پہلے بھی سنایا تھا, گزشتہ سال بھی سنایا تھا تھوڑا سا آپ کو. تو ہم لوگ کیا سمجھیں, انہیں ویسا ہوا تو جو انہیں کافر ہوا کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں, راہول آریہ جیسا ویسا کافر بنے تو کافر ویسا نہیں ہے. ایک بات بھی اگر انکار کرنے والا ہے تو وہ کافر ہی ہے. ہاں, یہ سمجھنے کی بات ہے. صاف طور پر تبدیل مذہب اور توحید رسالت کا انکار نہ کرے. کچھ اعمال یا اقوال عقیدے ایسے اختیار کرے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ, جو چیز ثابت ہے قطعی طور پر قرآن حدیث جو چیز ثابت ہے, اس میں کسی ایک بات کا انکار کر کے جو ہے مسلمان کے مسئلے رہتا ہے, نہ مسلمان رہتا ہے, سب کرتے ہیں, نماز روزے سب کرتے رہتا انہیں. ہمیں سمجھتے ہیں سب نے کیا, نہیں سمجھ رہتا کہ میں مسلمان ہوں. نہیں ہے. یہ ارتداد کی دوسری قسم. اکثر مسلمان غلطی میں مبتلا ہیں اور ایسے لوگوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اگرچہ کہ بظاہر ایک سطحی اور معمولی غلطی ہے, لیکن اس کے ہولناک نتائج پر نظر کی جائے تو اسلام اور مسلمان اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں آتا. بہت خطرناک چیز ہے. دوبارہ خیر خواہ ہو جی مسلمان چھوڑو, کیا حالات بیٹھے ہیں, وہ شریعت گرد کیا ہوا نہیں, زمانہ چلے گا. اب کیا بولتے 14 سال ہو گئے, کتنا کیا کرنے کا اسے, وی نیڈ سم امینڈمنٹ. اور تمہارا یو آر ناٹ انڈرسٹینڈنگ, یو آر بولتا اب کیا کرتے بولو, یہ کتنا خیر خواہ ہمارا بنے. بہت ایسا مطلب سب وہاں لیڈر یہ چیز سب جتنے لیڈر ہیں چیز لگتی. کیونکہ اس صورت میں کفر اسلام کے حدود میں ممتاز نہیں رہتے. کافر میں کوئی امتیاز نہیں رہتا. اسلام کے چالاک دشمن جو اسلامی برادری کے ارکان بن کر مسلمانوں کے ہمارے آستین بن جاتے ہیں, ہمارے اندر آستین کے اندر سانپ ہے. ایسے لوگ دوستی کے لباس میں دشمنی ہر قرارداد کو مسلمان نافذ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو ہے بہت ایک بھی چیز انکار کر رہا ہے, کوئی انٹرپریٹیشن غلط کر رہا ہے. انٹرپریٹیشن قرآن کا حدیث کا ہے وہ ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب ایسا لے. ارے ایسا کیسا لے سکتے؟ جو مطلب قرآن نازل ہوا, الفاظ بھی نازل ہوئے, معنی بھی اللہ کے لیے سمجھا گئی. اب تمہیں کیا نیا انٹرپریٹیشن کرنے کی ضرورت نہیں. یاد رکھو, نیو انٹرپریٹیشن, نیو میننگ دینا اس کو, زمانہ بہت بدل گیا ہے, یہ سب غلط ہے. یاد رکھو, جو معنی بیان کیے وہی معنی چلتے رہے. یاد رکھو. تو ایسے بہت سے لوگ پیدا ہوئے, تو جس کے سر سے وہاں پھینک تھے, انہیں کی وہاں سے پڑھے تھے. کتنے سال پڑھے ہم کو معلوم نہیں, ڈیٹیل معلوم نہیں. بہرحال تو وہ ذہن پورا وہی تھا ان کا. مرنے کے بعد کا عالم روحانی عالم ہوتے, جسم اور نہیں رہ گیا. دیکھو ہمارے جو استاد تھے, ہم پڑھے صرف روحانی عالم ہوگا اور ایولیوشن ہوگا. اس کی ایولیوشن تھیوری ہے نا, اس کی ڈارون کی ایولیوشن ہوتا جائے گا. کیا ایولیوشن ہوتا ہے, ارتقا چلتا رہے گا آگے. اس کے سب روحانی عالم ہوگا, یہ جسمانی عالم نہیں ہوگا. کیا ایسے الٹے عقیدے سب.
جنت کو جنت نہیں میاں، جنت کو جنت نہیں پھر کیا؟ دیکھو حدیث میں سنا تھا نا، الجنت حق والنار حق، جنت کو جنت نہیں ہے، اٹ از سمبولک، آل سمبولک، ایک سمبول ہے وہ، جنت کو جنت نہیں، دوزخ کو دوزخ نہیں. کیا غلط سرت عقیدے. وہ بچے آپ دیکھو کہاں 8ویں بچے کا بہت میٹرک کیا پڑھ رہے تھے میرے کو؟ نہیں اسکول کیا کالج کیا پڑھ رہے ہیں؟ اب دیکھو 10th کے بچے کو اب کیا ایسا پٹی پڑھے تو کیا اس کے دماغ قبول کرتے ہیں، کیسا اللہ بچائے معلوم نہیں ہم کو. نہیں میاں دیکھو تم میرے پاس پڑھو، بول میرے پاس پڑھیں، تم کہیں بھی غلط مفتی نہیں ہو، دیکھو اور ہم نہ بتا رہے اپنے عقیدے ہمارے پر تھوپ رہے، کیسا اللہ بچائے ہم کو. ایسے رانگ ٹائپ کے جو ہے ان کے آئیڈیاز، پھر وہ قرآن لکھے اس میں الٹی سیدھے عقیدے کرے. قسم ہے آپ کے رب کی، لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ سے فیصلہ نہیں کراتے، جو فیصلہ آپ فرمائیں اسے دل میں تنگی نہیں پاتے اور اس کو خوشی خوشی تسلیم کر لیتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کرے، مگر کسی ایسے عمل کو جس کو اللہ کے لیے ثابت ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اس کے خلاف کیوں نہیں کیا، تو سمجھ لو کہ کافر ہو گئے. کون؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں. اپنے دل میں تنگی محسوس کرے تو یہ لوگ مشرک ہیں. سمجھے آپ کی کرے اللہ کے لیے کرنا، آپ کی کسی فعل پر عمل پر اعتراض کرنے والے کافر ہیں. پوری طرح انکار کرنے کی ضرورت نہیں، ایک بات بھی جو ہماری ثابت ہے اس کو انکار کرنے والا وہی ہے. یہ سب مانتے لو جو نہ سب مانتے، ایک نہیں مانا تو ایک نہیں ماننے والا بھی سب نہیں ماننے کے برابر ہے. یاد رکھو یہ بات سمجھانے کے لیے. تو یہاں جو ہے یہ منافقین ایسے اب کتنے لوگ نکلیں گے ویسے جو لوگ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم آمنا باللہ ہم اللہ آخرت پر ایمان لائے، وہاں سے اوپر سے کیا آ رہا ہے ان کے بارے میں، یہ لوگ ایمان والے نہیں، یہ ہرگز ایمان والے نہیں. تو ایسے کتنے ہیں؟ اب ذرا دیکھ لو ہمارے سب لیڈروں کو دیکھو، آپ لے لے اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھتے جاؤ. بہت افسوس کی بات. اچھا اور ایک بات آپ کو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے نا، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام اچھے نام اللہ کے، اللہ رحمان رحیم سب جو ہے، مالک ملک سب اتنے 100 سے کم میتن اللہ واحد ہے نا. تو اس میں اللہ کا نام ایک مومن بھی ہے، المومن المہیمن. سورہ وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب و شہادت ہے اللہ تعالیٰ، معلوم ہے اللہ کے لیے بولتے ہیں، انہوں بھی جانتے ہیں عالم الغیب اللہ کا رسول ہے. دیکھو یہاں شرک کرے بہت دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، پورا بریلی طبقہ وہ اللہ کے لیے عالم غیب تھے، اللہ کے لیے عالم غیب تھے. ارے تمہاری دیوانے یہاں کیا بول رہا ہے، یہاں قرآن کے لفظ کریں تھے میرے کا کیوں نا اللہ کے لیے وہ عالم الغیب نہیں مانتے جی. عالم الغیب و شہادت وہ الرحمن الرحیم، وہ بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. واللہ الذی لا الہ، وہی اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. بار بار کتنے بار تاکید سے تم کو سمجھا رہا ہے اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں. تم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کیا ہے اوپر سے لا رہے ہیں وہاں سے، یا علی، یا غوث، یا خواجہ، یا دیکھ رہے ہیں سب کے جی این تمہارے سب کیا ہے، کتنا شرک بھرا ہوا ہے، رگ رگ میں شرک بھرا ہوا ہے. ہمارے بچہ بتا جائے. الملک القدوس، اللہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام، مومن اور مہیمن، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. جو اللہ کے ساتھ لوگ شریک ٹھہرا رہے ہیں بہت سے ہستیوں کو،
وہ تو اپنی دیو دادوں کو شریک کر رہے ہیں، تمہارے اولیاء انبیاء شہداء کو شریک کر رہے ہیں لوگ. واللہ اللہ وہی ہے، خالق ہے، باری ہے، وہی بنانے والا ہے، نکال کر کھڑا کرنے والا ہے، تصویر گری کرنے والا ہے. اس کے سارے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے، نام اللہ تعالیٰ کے تمام اچھی صفات اللہ کے لیے. آسمان زمین جو کچھ بھی سب اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے. اللہ زبردست ہے اور ساری حکمتوں کو جاننے والا ہے. مومن کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے. تمہارے ایمان کی تصدیق اللہ کرے تو جب تمہارا ایمان ثابت ہے تو کیا بھی نہیں، یاد رکھو. تمہارے ایمان کو ایماندار ہے کون بولنا؟ اللہ بولنا ہوں. یہ تو نہیں تمہارا ایمان، یاد رکھو. مومن ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے، امن دینے والا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تصدیق ہے تمہارا ایمان ثابت نہیں. تو یہ بہت سے لوگ جو ہے ہمارے بزرگوں کو وغیرہ جو بڑے بڑے ہمارے اکابر ہیں، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سب جو تھے، جو بدعتی فرقہ ہے، سب کافر مشرک سب لکھے نا. وہ کیا سوچتے کرتے ذرا ٹھنڈی سے غور کرو. ہمارے بڑے بڑے اکابر ہیں، کہاں شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد جماعت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سب کافر. بڑے بڑے بڑا لگائے تھے. یہ تعظیم ترک مسجد میں ایک بڑا لگا کتا، انہیں کافروں نے کہاں سے جملے نکالے کو اللہ کے لوگ بھائی بولے، اللہ کے لوگ بھائی. ارے اللہ تعالیٰ بولے پورے ہمیں بول رہی رسولوں کو بھائی، اللہ تعالیٰ ہی بولا نا. کہاں ہیں لوگ؟ کبھی قرآن کھول کے دیکھو، ہدایت کے ذریعے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب کبھی گئے نہیں، اللہ کی سنت گئے نہیں، دل میں ہے سنو ڈبل بڑے. اب سنا تو سورہ شورا. کذبت قوم نوح للمرسلین، اور جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو. وقال لهم اخوهم ہود، اور کہا ان کے بھائی ہود نے، کہا ان کے بھائی نوح نے، کیا تم اللہ سے نہیں رہتے؟ ان کے بھائی، قوم کے بھائی کا، رسول کو بھائی کا. یہاں چل آگے. اس کذبت عاد للمرسلین، جھٹلایا عاد نے اپنے رسولوں کو. قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، اور ان کے بھائی ہود نے کہا تم نہیں ڈرتے اللہ سے، نہیں ڈرتے تم لوگ. ان کے بھائی کون؟ ہود، قوم کے بھائی، عاد کے بھائی ہود. چلو. کذبت ثمود المرسلین، اور جھٹلایا ثمود نے رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم صالح، جب ان کے بھائی صالح نے کہا کہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے. پورے انبیاء کرام ان کی قوم کا بھائی کہا ہے. اللہ کے وہ بھائی بولے چلو کافر ہے انہیں. کبھی نہ قرآن کھولا نہ قرآن پڑھا، جو دل میں لگا دیا. اللہ کے لوگ بڑے بھائی بولے تو وہ لکھا ہے بھائی ہم جیسا بڑے بھائی کی عزت کرنا ہے، ہم کو ایسا کرنا ہے. کذبت قوم لوط، جھٹلایا لوط نے رسولوں کو. قال لهم اخوهم لوط، اور جب کہ ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تو انبیاء کرام انہیں کی قوم سے اٹھائے جاتے تھے تاکہ معلوم ہو جائے اجنبی آدمی نہیں بھائی، کون ایسا ویسا ایرا غیر آدمی نہیں ہے، جانتے پہچانتے والے لوگ تھے. تو اللہ کے رسول بھی وہاں سے جانتے ہو، اللہ کے خوب جانتے تھے. کیا کہا اللہ کے رسول جب مکہ فتح ہونے کے بعد؟ تم جانتے ہو میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ نہیں، آپ ہمارے بھائی ہی کہتے، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں کہتے. سب نے ایک زبان پر کہا ہے، لوگ سب ٹھہرے تھے. اگر کوئی دوسرا جو ہے حاکم ہوتا سب میساکر کر دیتا، سب کو جو ہے کہ فوراً سب کو قتل کر دو. یہ سب لوگ ہاں قابل جو ہے گدن زنی سب لوگ ہی. تم جانتے میں تم سے کیا سلوک کرنے والا تھا؟ تو انہوں نے معلوم اللہ کے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے بھائی کے بیٹے ہیں. یہ کہا انہوں نے. تو بھائی کھانا کوئی بری توہین نہیں ہے رسولوں کی، معلوم ہے. ٹک لگایا وہ بھائی، بھائی بولے بھائی بولے. کیا ہم نے کیا سمجھا تھا؟ بچے جو ہے چھوٹے کہاں ہے ایسا کیسا بھائی بولے، کیا بولے ہوں گے وہ ایسا بہت بڑی توہین کرے کیا. سب جتنے الزامات لگائے ہمارے بزرگوں پر جو ہے نا، وہ سب میں مثال دوں تو ایسے لگا کہ ان کو کافر یہ وہ قرار دی. اب ہمیں بولے نا تمہیں ایسے لوگوں بڑے بڑے لوگوں کافر بنا دیے تھے ہمارے بزرگ. تو یہ ایمان کی تصدیق تمہارا صحیح ایمان ہے کہ نہیں، تصدیق کرنے والا اللہ ہے آخر میں. یاد رکھو پوری دنیا کافر ہونے سے کیا ہونے والا نہیں. اگر ہمارا عقیدہ صحیح ہے، ہم اللہ کی کتاب، اللہ کی کوئی سنت کی جو ہے
تکذیب نہیں کر رہے ہیں, ہمارے دل میں ایمان ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایمان ہمارے کام آ گیا. لوگوں کے بولنے سے, یہ جاہل لوگوں کے بولنے سے کچھ ہونے والا نہیں. یہ جاہل لوگ جو ہے ہمارے بڑے بڑے اکابر کو, ہم کو تو چھوڑو, خاص احمد رضا خان صاحب کے جو فتوے ہیں, غلط سلط لکھا لکھ جا کو وہاں سعودی عرب چلے گئے. جب ویزا پاسپورٹ کیا نہیں تھا, جا کو کیا اسلام پر ایسا وقت آ گیا ہے, وہ اگر بول کو ایسے ایسے لوگ اسلام کے خلاف کریں, کیا الٹے سیدھے دکھا کو ان کی طرف سے فتوے لائے. کیا ہے بھائی, یہ ایسا ہے نا, لا کو وہ ایک دم نہیں, وہ بھی آہستہ دیکھو, گراؤنڈ دیکھو, لوگاں دیکھو, آہستہ نہیں کھا لے. حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد خلیل احمد سہارنپوری, جنہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی, بذل المجہود, عربی میں لکھی ہے, معلوم ہے کیا ان کا علم کا پایا تھا, کیا تھا اس لیے. نہیں تمہارے بارے میں کیا کیا ایسا بول رہے ہیں, تو لوگ کیا بول رہے ہیں, سب علماء بیٹھے ہو, سوالات تیار کیے تھے, آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آن دا اسپاٹ جواب دے دی. ارے بالکل صحیح عقیدہ نا تمہارے کو, اس کتاب تیاری اس بات میں. انہوں نے جو غلط فہمی پھیلائی تھی لوگوں نے عرب کے لوگوں کے اندر, تو عرب کے لوگ بیٹھے, علماء کمیٹی بیٹھ کر جو ہے پوچھے, سوالات مرتب کرے تھے انہوں, رسول کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, 1 2 3 ایسے سب ہوگا آن دا اسپاٹ. ارے اتنے بڑے عالم, ایسی عظیم شخصیت تھے خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, کیا بولتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ جو ہے ایک صاحب تھے حضرت ان کے حاجی امداد اللہ صاحب کے, بہت کچھ پتہ تھا ان کو, تو بیٹھے تھے, ایسا بیٹھے ایک دم پورے حرم تو روشنی سے, اور ایک دم روشنی بڑھ گئی. بھائی کیا ہوا حرم میں, ایک دم روشنی بڑھ گئی نا, حرم تو روشنی سے نہیں, طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ کا, طواف کرتے ہوئے بولے کہ کیا ہوا, کہ اچانک روشنی بڑھ گیا نا, کیا ہوا کیا ہوا. تو خلیل احمد سہارنپوری صاحب طواف کرتے آ رہے, ہاں ان کی وجہ سے روشنی بڑھ گئی. ایسا روشنی کی مینار تھی. یہ مناظرہ چلا تھا آریوں کے ساتھ, کوئی سوامی بیٹھ کر جو ہے ہمارے وہ جو عالم کو توجہ ڈال رہا تھا, میسمرزم کر رہا تھا, زبان چل رہی نہیں, لڑکھڑانے لگی, کیا بھائی ہمارے عالم یوں کرنا, بولنے نہیں آ رہا ان کو, کیا کرنا. بیٹھے تھے, بیٹھ کے پھر اللہ تعالیٰ اسی ان کو دیا تھا, آپ نے جو ہے اس کا توڑ کر دیا. پھر ان کی تقریر شروع ہو گئی ہمارے عالم کی, وہ سب جاگ اٹھنے لگے. وہ سوامی وہ جو توجہ ڈال رہا تھا نا انہیں, جو میسمرزم کر رہا تھا, سوامی نوٹ جاگ پڑا, انہیں جاگ پڑا, سب جاگ چھوڑے. پھر مسلمان جو ہے مناظرہ جیت لیے. بہت بڑے عالم تھے, معمولی عالم تھے, آن دا اسپاٹ بیٹھ کے سارے سوالات جواب دیے. اب کتاب موجود ہے, جتنے اعتراضات لوگ کیے ہیں سب اعتراض بوگس قسم کے, غلط قسم کے. مثال دیا نا آپ, ایسے غلط اعتراضات کر کے اللہ والوں کے خلاف جو ہے سازش کیے تھے. اللہ والوں کیا اللہ سے تمہارا تعلق سی بات, تمہیں بولے تمہیں بولے, کیا ہونے والا, پرواہ نہیں کرتے تھے لوگ, جواب دینے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے. معلوم ہے کسی کو اللہ تعالیٰ جواب دینے لگاتا ہے. خیر, تو منافق جو دل میں ایمان نہیں ہے, ساری چیزوں کو مان کر جو ہے کسی ایک بات کا بھی اس کے دل میں انکار ہے, اور اس کی غلط انٹرپریشن کرنے والا ہے, غلط اس کی تعویل کرنے والا ہے, تو ملحد ہے ادب. ایسے بہت لوگ ہیں, بھرا پڑا ہوا ہے ہمارا, اس میں جو ہے بھرا پڑا ہوا ہے ہمارا معاشرہ, اور اس کی وجہ سے لوگ عقائد بگڑتے رہتے ہیں. انہیں رہتے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں, وہاں سے ہمارے ساتھ رہ کے, ہمارے ساتھ مل جل کے, اور ہم ان کو بڑا بنا دیتے ہیں. چلو جی سندل چڑھاؤ, پھر سندل چڑھاؤ, کیا کہاں کا سندل ہے, کیا ذرا دیکھو کہاں کا سندل ہے, کیا چڑھایا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مزار رسول چڑھایا گیا, گلاب ڈالا گیا, قبر کا غسالہ, غسل شریف, قبر کو غسل شریف دینے والے والا, کیا بتاؤں, پروگرام لگا رہتے ہیں, اور پروگرام ایسے ایسے چلے رہتے ہیں. حیدر اس کا تو گلبرگہ کو جھیلا شریف کہتے, جھیلا 15-20 دن چلے رہتا ہے, روزانہ اخبار میں آتا رہتا, روزانہ ڈاؤٹ فیل. چپ یوں ہیڈنگ دیکھ لیتا ہوں, چھوڑ دیتا ہوں, کیا کرنا. ایسا ہوا جیسا مجھ سے بلائے, وہ غیر مسلم ہے, آپ کو معلوم ہے, وہ جھیلا شریف, جھیلا اوپر چڑھانے والا 15 دن پہلے کیا چڑھاتے ہیں وہ جھیلا, غیر مسلم. وہ جو ہے وہ آ کے وہ اس کے بعد جو ہے اوپر چڑھانا تو بہت مشکل ہے نا, رزق کا ہے نہیں. اس کی بھی آگ بڑھتی کہتے, بچپن میں جاتا ہوں, ہمارے سب ننیال ویسے جاتے تھے,
تو اس کی بیوی آ کے بنگڑیاں کاٹ کے کام مرتا ہے میرا شوہر کر بنگڑیاں کاٹ کو سب ایسا بیوہ ہو بیٹھتی تھی بولتی تھی انہیں جا کو اوپر جھیلا چڑھانے کے بعد جو ہے وہاں سے سجا صاحب اسے ساڑی گیڑی پہنا کو بنگڑیاں پہنا کو پھر چلے گئے. کتنی مزہ کا کہ ذرا سوچو کیا ہے جھیلا شریف کیا ہے. جھیلا شریف چڑھایا گیا, وہ اتنا بڑا فنکشن, سب بڑے بڑے لوگ ہیں, کون وہ حضرت علامہ مولانا, وہ میونسپل کارپوریشن کے میئر, اور وہ پارٹی کے لوگ ہیں, یہ سب. ذرا اس وقت دیکھو تم کیا ہے یہ, کیا دین ہے کہ ذرا سوچو. میں بول رہا ہوں دین کی شکل کیسی بگڑ گئی, ذرا بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو. دین کی شکل کیسا ہے, دین ہمارا کیا ہے, کیسا ہم لوگ اتنا بگڑ جا رہے ہیں. دیکھو جب اللہ کی کتاب سے ہمارا تعلق ٹوٹ گیا, اللہ کی سنت سے ہمارا تعلق یہ پہنے والا ہے. اور کتنے کلیئر کٹ انسٹرکشن ہیں قبروں کو, ولا تجسسوا یجسس, اللہ نے منع کیا قبروں کو پختہ بنانے سے, یبنا علیہ, اس پر امیر اس کو عمارت بنانے سے صاف کر دیا. ولا تزلوا قبری عیدا, میری قبر کو عید کیا ہے, لفظ عید استعمال کیا تھا, اتنا فٹ اللہ کی لفظ استعمال کیا ہے, میری خبر کو عید مت بناؤ, عرس مت بناؤ. ہے کیا نہیں, عید کے دن لوگ جمع ہوتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, اچھے کپڑے پہنتے ہیں, ڈیکوریشن کرتے ہیں, تو میری خبر کو مت کرو. لا تجلوا قبری عیدا, کیا اللہ کے انسٹرکشن دے کر کے پھر اللہ سے اللہم لا تجل قبری وثنا یعبد, اللہ تو میری خبر کو تو بت نہ بنا کے لوگ پوجنے لگے. بس دعا کی میری خبر کو تو مت بناؤ, اس لیے اللہ تعالیٰ کی دعا کی وجہ سے بچی ہوئی خبر نہیں. تو وہاں کیا ہوتا تھا, اللہ سب سے بڑا دنیا کا بڑا اسر ہوتا تھا. دیکھنا تو کرنے والے کون ہیں, میں تھوڑا پوچھ رہا ہوں. یہودی کر رہے ہیں, نصرانی کر رہے ہیں, بی جے پی والے کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ حضرت ہیں, علامہ ہیں, مولانا ہیں, لمبے لمبے نام سب. کیا یہ دین ہے؟ تو ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ گھسے ہوئے ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف کام کرنے والے بہت ہیں, معلوم ہے. بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے, اگر نہیں تو ہمارا دن چلا جائے گا. ہمارے دن جو لوگ وہاں لگے کب نماز, یہ آپ کو سنایا تھا میں واقعہ, کتنے بار سناؤ. ایک لگا ہے وہ گلبرگہ سے آدمی ہوتے, ارے حرم میں گیا, مکہ گیا, مدینہ گیا, اس کی تذکیر نہیں ہوئی. کون سی کیا بات, خواجہ کے دربار کی رونق ہی چل گیا کہتے. مکہ مدینہ آپ دیکھو, یا اللہ اگر تھوڑی سی بھی یہ سینس رہے گا. یہودی نصرانی جو پہلے ابھی پاسپورٹ وغیرہ نہیں تھا کہتے, مولانا علی میں لکھا ہے کیا ہے یہاں ایسا ہے. تو ہر وقت ایک نئی تجلی ہے خانہ کعبہ پر, معلوم ہے خانہ کعبہ پر ہر وقت نئی تجلی ہے. جس کو تھوڑا بھی اللہ تعالیٰ سینس دیا ہے, کیا نور برستا رہتا ہے, کیا رحمت اللہ کی برستی رہتی ہے وہاں پر, کیا بولنا. تو کئی لوگ نامہ بدلا کے جا کے اسلام قبول کیے, معلوم واقعی یہاں اللہ تعالیٰ کی رونق جو ہے, اللہ کی جو نور برستا رہتا ہے وہ قائم ہی نہیں معلوم ہے. تو وہ آدمی اتنا کتنا اس کا ذہن یا اس کا جو ہے دماغ یا کیا بولنا چاہیے, اس کی یہ سینس کتنا بلنٹ ہوا تھا کہ وہ مکہ مدینہ میں کیا بھی نور نظر نہیں آیا اس کے. یہاں آئے دیکھو, یہاں سکون ملتا ہے, وہ خواجہ کے دربار میں مزے کرتا ہے. گلبرگہ کو جسے مکہ مدینہ میں جو ہے نور نظر نہیں آیا, یہاں نظر آ رہا ہے. کیا بولتے ہیں معلوم, یعنی کتنا جو ہے بلنٹ ہو گیا, اس کا سینسز بلنٹ ہو گیا. تو یہ اتنا عقیدہ ہمارا بگڑا ہوا ہے, معلوم. یہ کس کی وجہ سے تج بول رہے ہیں ہم, آپ کی اتنی لمبی چوڑی بحث چلی ہوئی ہے, کس کی وجہ سے؟ یہ ایسے لوگوں کی وجہ سے جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن سب عقیدے شرک کے پھیلانے والے بہت. کیا کر سکتے ہیں. تو ہمارا اس لیے جو ہے بہت سیریسلی اس کو سمجھنا ہے. بلکہ تو میں تیسرا دن چلا ہوا ہے آپ کے سامنے, تو یہ لوگ بہت ایمان کے دعوے کرتے ہیں, ہم سے بڑا ایمان کون ہے. ارے کیا یہاں سے وہاں تک اس کا دن منایا جا رہا ہے, اس کا دن منایا جا رہا ہے, میلاد منایا جا رہا ہے, امام حسین کا دن منایا جا رہا ہے, محبوس ہونے کے دن منایا جا رہا ہے. اتنے بڑے اشتہارات یہاں سوا لگا. دیکھو تمہارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے, تمہارے عقیدوں کو بگاڑنے کے لیے, معلوم ہے. محبوس ہونے کا ایک واقعہ کہتے ہیں, جھوٹے سچے واقعات ہیں. کوئی چیز قرآن سے ٹکرانے والی ہو تو دیکھو بزرگ, کوئی ہمارے جتنے بزرگ ہیں کوئی بھی قرآن کے خلاف نہیں کر سکتا کام. اگر کرا تو بزرگ نہیں ہو سکتا. دو لے لیتے, ہمارا کوئی بزرگ ہے اگر قرآن کے خلاف کوئی بات کیا, کوئی کام کیا تو بزرگ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے جو بزرگ واقعی ہیں ایسا بات نہیں کرے, نہ ایسا کام کرے. معلوم ہے کیا خدا خوف جھلک ان کے خطبات پڑھ کر دیکھو, محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات پڑھ کر دیکھو, کیا اس کے اندر جلال ہے, کیا اللہ کی توحید کا ذکر ہے, کیا اس کے اندر جو ہے جلال ان کا جو ہے کانپ رہا ہے. جو بے نمازی اس کی نماز نہ پڑھو, بے نمازی کو اپنی قبرستان دفن مت کرو.
کیا ان کا دیکھنا ہے آپ؟ ایک ایک چیز ان کی سنیں. تو حنبلی مسلک کے تھے، وہ بہت شدید تھے، وہ ایسے معمولی نہیں تھے لوگوں کے بارے میں. الٹے سیدھے واقعات، جھوٹے سچے واقعات، مردوں کو زندہ کرے، فلاں کرے، یہ کرے. ایک نام دستگیر، دیکھیں دستگیر، دست کے معنی ہاتھ پکڑنے والا، ہاتھ پکڑنے والا. کتنے لوگ نام دستگیر ہیں؟ اے وہ دستگیر صاحب، دستگیر صاحب کیا من کیا کن کا ہے ان کو؟ اب دستگیر یہ ان کا لقب ہے. کون دیے؟ لوگاں دیے. اللہ دیا کہتے نام ان کو. اللہ اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھرنے گئیں گے کیا؟ آج بھی بڑے کو بیزار آئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نوز باللہ لوگوں نے جو بنایا سب جاتے آتے ایک دم اللہ کا پھسلتے پکڑ لے گا. اللہ جھولا گیا کہ پکڑے گی پکڑ. ہاں تو دستگیر ہے کر بھائی. اللہ دیکھو یہ لفظ کہاں سے. اب یہ نام کتنے لوگوں کا دیکھیں. دستگیر صاحب کیا نام سمجھ آتا ہے کئی کا نام. تو یہ نام وہاں سے آیا. محبوب سمجھنے کا لقب دستگیر کیا ہے. بولو اس طرح سے کیسے کیسے جھوٹے واقعات، کیسی چیزیں کرے. وہ اکلا کوئی ان کی مرید کیا مر گیا، مرید نے ایک بات آپ کو بولی، رونے لگی. دیکھو صاحب کیا کرنا، میرا ایک بیٹا تھا اور رو رہی تمج اسے کرنے والے، تمج کرنے والے. جنرل صاحب ہم بولے کہ دیکھو وہ ہماری مرید نہیں کر، بیٹا مر گیا، اس کی روح دیکھ چھوڑو چکے. میں کیسے بولے میں اللہ کے اوپر چلنے والا، تمہارے کیسے چل سکتا ہوں. چپ دیو میں کیا لگائے گا. چپ دیو کیا. اب وہ زمبیل تھی، زمبیل نے بیگ. اب اس دن جتنے مردے تھے بھولتے نہیں ان کو، یہاں کے لیے وہاں کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کی سب روحیں قبض کر لکھ جا رہے تھے وہاں. دیتے نہیں کر وہ بیگ پڑھ کون کر چھوڑے وہ روحیں سب اندر سے بیگ میں سب باہر نکل کر دھڑ 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 سب روحیں نکل کر اپنے اپنے سب اتنے مردے سے مرے سب اٹھ کے آ گئے. بولا تھا چپ ایک دیو تو سنتے نہیں تھے. یہ ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں صاحب، وہاں پر ایسے واقعات سنائے جاتے ہیں. یہ فرضی نہیں. بلاری میں تھے 11 دن 11ویں کے جلسے ہوتے تھے، 12 دن 12ویں اس کے جلسے ہوتے تھے. کیا سب ایسے ہی واقعات پورے. دیکھو تو ہمارے انہیں کہاں ڈھونڈیں گے تم؟ گمراہی شرک کہاں ڈھونڈیں گے؟ یہاں سب موجود ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اتنے احتیاط کی ضرورت ہے. کیسا اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں بھیج رہے ہیں، کیسا باتیں سن رہے ہیں آپ مجھے تعجب بتاؤ. کیسا آپ سن رہے ہیں، کیسا آ رہے ہیں، مجھے تعجب ہو رہا ہے. تب ہاں کیا آپ کی نیکی ہے یہاں لا رہے ہیں مجھے. جو نہیں آ رہا میں سمجھتا ہوں کسی گناہ کی وجہ سے رکا ہوا ہے انہیں. ہاں کوئی بھی اتنی باتیں بولنے والا. ہاں اللہ تعالیٰ جو ہمارے دل میں ڈال رہے ہیں ہم بول رہے ہیں. ہم بھی کیا بول رہے ہیں، ہمارا کمال نہیں. آپ کی طلب تڑپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالتا ہے ہم بول رہے ہیں. تو منافقین بالکل فل لف ہے ہمارا معاشرہ. کفر کے عقیدے، شرک کے عقیدے، بدعت کے عقیدے سب پھیل رہے. کون پھیلا رہی ہے؟ لینا پھیلا رہا. بہت جانچنے کی ضرورت ہے کیا بول رہا ہے آدمی ہمارا. میں کیا بول رہا ہوں، اس لیے اتنی کتاب بیٹھتا ہوں میں بولتا ہوں مجھے کیا ضرورت پڑی. چپ کیا بھی بیان کرنے آتا. بیان نہیں بھی ہر بات کو دیکھو بولتا ہوں. قرآن سے بولتا ہوں، حدیث سے بولتا ہوں میں. اس کے بعد پھر جو ہمارے بڑے بڑے اکابر ان کی بات بول رہا ہوں. کفر کا مسئلہ بہت یہ کرٹیکل ہے معلوم ہے. وہ جو راہل جو ہے آریہ کچھ بول رہے ہیں میں نہیں، یہ بہت سارے بنے ہیں یہاں پر. ایک بات کو کٹ کرتے رہنے کا. ایک ہی بات نہیں مانے کیا؟ ہاں ایک بات نہیں مانے بھی تو جو ہے ہماری جو بنیادی بات ہے تو بھی کافی ہے. یہ وہ روحانی عالم ہے. تو روحانی عالم کیسا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد جسموں کو روح سے جوڑ دیا جائے گا. قرآن میں صاف ہے جسموں کو روح سے جوڑ دیا جائے گا. اسی جن سے اٹھایا جائے گا انسان. تمہارے ہاتھ پیر جواب دینا تو ہاتھ پیر ہونا کہ نہیں. وہ نئے ہاتھ پر کیا روح کیا جواب دے گی؟ پتہ نہیں قرآن کو کیسا پڑھا، کیا پڑھا اور کیسے گمراہیاں پھیلاتے رہے لوگ. بہت عجیب حال ہے. تو ہماری سارا سہارا ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی سنت ہے. اب دوسرے تمام خانقاہ کو میں ذکر نہیں کرتا. وہی بس بزرگوں کے واقعات سناتے ہیں. بزرگوں کے واقعات جو ہے بزرگ ایسے تھے ویسے تھے. ٹھیک ہے بھائی ہم کیا کرتے، لیکن ہمارے کہاں کس لیے چلیں گے. یہاں تو ہمارا بیجاپور کا حال دیکھو. عقائد کے لحاظ سے اتنا جو ہے یہ ہے. میں جب ہمارے حضرت کو ذکر کرتا ہوں تو پریشان، کیا بھائی ایسا ہے کیا بھائی ایسا ہے کیا؟ ہاں حضرت ایسا ہے ایسا ہے. وہ راستے میں کیا جھنڈا کٹا دے، وہ کیا کیا چلا ہے وہاں. اگر یہ بت پرستی تو کس کا نام ہے تو سوچو. تو یہ لوگ جو ہے جو اس کو غلط کہنے والے ہیں ان کے خلاف ان کے فتوے ہیں ہمارے.
جن لوگوں نے کفر شرک کو کھاڑ کر پھینکا، کفر کا، شرک کو شرک کہا، بدعت کو بدعت کہا، تو ان کو انگار پڑ رہی ہے بس. اب یہ لوگ آ گئے نا، اب تم وہاں چھوڑ کے آئے نا، وہاں سے صاحب کا دامن چھوڑ کے یہاں آ گئے نا. وہ کیسا آ گئے نا، ہمارا آدمی کیا ہے نا جی، وہاں کون ہے کر رہا ہو. ہم کو کہتے ہیں وہ لوگ، یہ لوگ جو ہے دین میں بگاڑ پیدا کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے تم ہو، فسادی ہیں تم لوگ. کس کو کہا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کریں، اصلاح نہیں کریں، تم لوگ فساد. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اللہ خوب سن لو، یہی فساد پیدا کرنے والے. دین میں فساد تو یہ چاہنا بھائی، شرک کے اعمال کو، بدعت کے اعمال کو بڑھاوا دینا. ہمارے کچھ کسوٹی رکھ دیا کہ نہیں؟ جو اللہ کے کرے، صحابہ کرام کرے، صحیح کہ نہیں کسوٹی؟ بولو. نہیں رہی تو پرابلم ہوتا تھا. ہم بچے تھے، ہم معلوم ہوتا تھا کیا کیا ہے، کیا باطل ہے. انہوں مولانا ہی بولتے ہیں، انہوں مولانا ہی بولتے ہیں، یہ صاحب ہی بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ دیا، معلوم ہے کہ ہمارے لیے کسوٹی رکھ دیا، اللہ کے رسول صحابہ کرام، یہ ہمارے لیے کسوٹی یہ ہے. اب بس اب آپ بھی لو کسوٹی کو. کیا کام کرے کیا وہ لوگ؟ اس طرح کرے کیا؟ نہیں کرے. تو بہرحال جو ہے اتنا نفاق پھیلا ہوا ہے ہمارے اندازے سے باہر. نفاق کیا ہے؟ دین میں سب مسلمان ہیں، نام مسلمان کا سب کچھ ہے، لیکن کام کیا کریں تم لوگ؟ شرک کے، بدعت کے کام کرنے لوگ. تو اور بھی جو ہے بات آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، ایک عقیدے کا نفاق ہے، ایک عمل کا نفاق ہے. عقیدے کے نفاق تو واقعی وہ پورے کافر ہی ہیں لوگ. کیسا معلوم ہوتا ہے کہ لکھا معلوم کیسا ہونا؟ اللہ کے بالکل وہی کی ذریعے معلوم ہوتا تھا. ہم کو معلوم کب ہوتا ہے؟ جب انہیں عقیدہ ظاہر کرتا ہے. تو یہ جو لیڈرس ہیں نا، انہوں اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں، بیانات. ذرا بیانات پکڑو. آج وسلم کی وفات کے بعد وحی کا انقطاع ہوگا، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا. مگر دوسری صورت موجود ہے، جس شخص کے قول و عمل سے اسلام کے عقائد کی مخالفت ہوتی ہے، یا اس کا مذاق ہوتا ہے، یا تحریف ثابت ہوتی ہے، تو اس کو منافق سمجھا جائے گا. کتنے نکلیں گے تم کو؟ بے شمار لوگ نکلیں گے. تو ایسے کا نام منافق، قرآن کی اصطلاح میں منافق ہے، قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے. اور حدیث میں الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیتوں میں الحاد پیدا کرتے ہیں. حدیث میں کو زندیق کہا گیا ہے. دیکھا بہت سارے لوگ کیا کرنا ہے، اور اصلاح کا دعویٰ کرتے رہتے ہیں لوگ، ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کیا اصلاح کرتے ہیں تم لوگ؟ تو آگے دو مثالیں ان کی دی گئی ہیں. مثلہم کمثل الذی استوقد نارا. اللہ نے جو ہے ایک آدمی نے آگ چلائی، تو اب جنگلاں وغیرہ میں دیکھتے رہتے ہیں جو لوگ کھیتوں وغیرہ پہ تو سب روشن ہو جاتا ہے. تو اللہ نے ان کی بصارت لے کر چلی گئی، ان کی دیکھنے کی صلاحیت جاگ چھوڑ دی. ان کیا کرتے ہیں؟ آئی سائٹ جاگ چھوڑا ان کا. کیا کرتے ہیں؟ اندھیرے میں رہ گئے بس. کیوں گیا نہیں؟ انہوں خود اندھے ہونا چاہتے تھے، معلوم نہیں. ہم نے ان کو ہدایت کی، فاستحبوا العمی علی الہدی. انہوں نے اندھے رہنے کو پسند کیا، آنکھیں کھول کر دیکھنا پسند نہیں کیا ان لوگوں نے. اچھا تم اندھے رہ جاؤ، اندھے رہ جاؤ بس. تو اس کے بعد حق کو قبول نہ کرنے کی وجہ سے، حق کو اعتراف نہ کرنے کی وجہ سے، حق کو نہیں سننے کی وجہ سے اللہ نے کیا کر دیا؟ صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یہ آٹومیٹک بنے، خود بن لیے ہیں. ہم نے ان کو ہدایت کی، فاستحبوا العمی علی الہدی. ہدایت ہمیں پہنچائی ان کو. انہوں بولے ہم نہیں دیکھتے، جاؤ تمہاری بات کو نہیں سنتے، تمہاری بات کو نہیں سنتے. ہم لوگ سننا نہیں چاہ حق بات کو. اب ذرا تجربہ کر دیکھے تو معلوم ہوتا کتنے لوگ ملتے ہیں حق بات سننے کے لیے تیار نہیں. میں بولے جو اسے سنتا نہیں، بولتے نہیں، بولے سب میں نہیں بولے کر نہیں بولے اسے سنتا نہیں. ہاں کی نہیں سنتا؟ تو اندر رہنا، تو جو ہے بہرا رہنا پسند کیا، چل جا. قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے بھائی، ہمارے سارے حالات کے لیے ہے. انزلنا الیکم کتابا فی ذکر. ہم نے کتاب نازل کی، تمہارا ہی ذکر ہے یہ، کسی غیر اور کا نہیں ہے. تمہارے حالات، تمہارا تجزیہ، تمہارا انالیسس. ہم نے کتاب نازل کی، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہ اللہ ان کو اندیکھ رہا، انہیں کیا کہنا؟ ویسا نہیں، انہیں اندر رہنا پسند کیا ہے. رکھو مجھے دیکھتا نہیں، روشنی دیکھتا نہیں. کہا تمہاری بات نہیں سنتا. کتنے لوگ حق بولنے تیار نہیں ہے، موقع ہے حق بولنے کا، چپ بیٹھتا ہوں، لڈو پڑے بیٹھ رہتا ہوں. بدعت کو دیکھتا ہے، شرک کو دیکھتا ہے، منہ ہلاتا نہیں جی. کئی کو بنایا تجھے اللہ؟ اے گونگے شیطان، کئی کو بنایا تجھے اللہ؟ کتنے عالم ہیں سے بتاؤ؟
سامنے بدعت ہو رہی، شرک ہو رہی، چپ بیٹا ٹھنڈے دل سے صدر بنا وہاں بٹائے تو ہو گیا اور بھی ذرا وہاں سے وہ عرس کے جلسے کرتے رہتے ہیں، دیکھیں نا کیا عرس کے واسطے جلسے کرتے ہیں، انہوں عرس کے جلسے کرتے ہیں، انہوں لے دعوت دیکھ بڑھے تو بیٹھے رہتا آرام سے کیا بولتا انہیں کچھ بول سکتا کیا نہیں ہے. سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، لوٹنے والے نہیں ہیں لوگ. معلوم کیا ہونا چاہیے تھا اس کو، بدعت کو جو ہے منکرات کو دیکھ کر کیا ہونا چاہیے تھا، خون اس کا کھولنا چاہیے تھا نا. بہت ٹھنڈے دل سے بیٹھتا. یہ پکے جو لوگ جن کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں. پھر اب دوسرے لوگ ہیں سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، اور یا او کصیب من السماء فی ظلمات و برق ورعد و برق، یا ایسے ہیں کہ جو ہے آسمان سے بارش ہو رہی ہے. اب جو لوگ کبھی راستے سے چلتے رہتے ہیں کھیتوں وغیرہ میں یا جنگلوں میں چلتے رہتے ہیں، دیکھیں نا کیا کرنا بھائی، ذرا چمک سے ذرا راستہ نظر آتا چلتا نا، پھر اور اندھیرا چھا گیا اور ٹھہر دیتے ہیں، کیا کرنا، وہ کڑک ہو رہی ہے، کانا ڈر رہی، کیا کہاں بجلی مارتی وہ ڈر لگے. تو اسلام کے احکام نازل ہو رہے تھے، صحابہ کرام جو ہے اس کی روشنی سے روشن ہو کے جو ہے دین کے احکام پر چل رہے تھے. ان کے دل میں شک تھا نہیں، ایک تو پکے وہ تھے، ایک صرف شک میں تھے. دو قسم کے منافق تھے. شک تھا ہے کہ نہیں، کیا کرنا، چھوڑنا بھی نہیں ہو رہا ہے. یہ دیکھو چھوڑ کو جاؤ تو وہ بھی نہیں، جا چھوڑو کو تو نہیں. ان کی طاقت بڑھی نا، پھر کل کہ غالب آئے کیا کرنا، ادھر بھی آگ گھسنے ہوتا ہوں. یہ میں تمہارے ساتھ ہی تھے بولنے والے، ان ماں ہمیں تمہارے ساتھ تھے اگر بولنے ہیں. یہاں بھی ہوتا ہے کہ وہ ڈر ڈر کر دل میں دغدغہ سے چلا تھا ان کے، معلوم ہے کیا کروں کیا نہیں، کیا کروں کیا. تو تھوڑا ذرا آسان دکھے تو منافقین کو جو ہے آتے نماز بھی پڑھتے تھے، دیکھتے تھے نا کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے، معلوم ہوتا تھا. نہیں پڑھتے کہ منافق سمجھے، مشکل سے آ نماز کیسا پڑھنا. ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، بہت سستی سے ہاری جی کے، یہ پرانا لفظ استعمال کیا گیا، پرانا ٹرانسلیشن. نماز پڑھتے ہیں، نماز کو نہیں آتے مگر ہاری جی کے، بالکل بد دلی کے ساتھ آ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ولا یسکن الا قلیلا، یا اللہ کی عادی سے نہیں، اس کے اندر چپ کر. کتنے لیڈروں کا حال ایسا ہے معلوم، یا جنہیں گئے کیا کرنا پڑا، یہ آ رہے جی انہوں آ رہے ہیں، انہوں آ رہے ٹھہرو، کہاں عید کی نماز کو نہیں آ رہا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، ارے تیری لے جا کو کیا. فاسق فاجر لوگ تب گناہ کرتے ہوئے کیا ہے، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے. فاسق آ رہا ہے، وہ منسٹر آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، وہ نہیں آ رہا ہے، اس کے لیے نماز کا انتظار کیا جا رہا ہے. نماز پڑھتا ہے تو اللہ کے دل میں اللہ کی یاد ہے کہ دیکھو کچھ بھی نہیں، چپ دکھائیں گے نہیں پڑھا کیا بولیں گے. مسلمان لیڈر ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں، اور کیا ہے. کتنے منافقین، بے شمار منافقین، نفاق اتنا جو ہے پھیلا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا، اولئک الذین اشتروا ضلالۃ بالہدیٰ فما ربحت تجارتہم، یہ دنیا میں تجارت کرنے کے لیے بھیجے ہیں. دین کیا ہے، دین کو تجارت سے تعبیر کیا گیا ہے. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تم کو نہ بتاؤں تجارت. سورہ صف کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا میں تم کو نہ بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، هل ادلکم علی، ایمان والو تم کو بتلاؤں ایسی سوداگری، تنجیکم من عذاب علیم، جو دردناک عذاب سے تم کو نجات دلائے. کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ رسول پر پہلے ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیلہ باموالکم، اور لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے لڑو اللہ کی راہ میں. دیکھ رہے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں لڑو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعملون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے کو بہتر ہے. یہ تو جان جائے گی، 100 سال اچھا جمع کر کے آئے گا آدمی، کیا کرنا. بہت ہیلتھ کیئر کر لے، کوئی اچھا کھا پی کو، کیا نہیں، کیوں رہنا ہیلتھ، کیوں رہنا بھائی. تو ہاؤ ٹو مینٹین دا ہیلتھ ہے نا، مینٹین کر لے کو، کھا پی کو. کتنے 100 سال رہا، 200 سال جان دے، 100 سال نہیں، پہلے 60 سال میں بہت ہوتے تھے، اب جو ہے 80 ایئرس بھی ابھی. اب جو 100 سال ہوتے کہ نہیں، 2 سال اس کے بعد مرنے کا ہے کہ نہیں، یہ جان جائے گی کہ نہیں، کیا وہاں کیا ہونے والا ہے. تم نے کیا سودا کیا ہے. ان لوگوں نے جو ہے کفر کو خرید لیا، معلوم ہے.
کفر کا سودا کیا ہے ان لوگوں نے. فما ربحت تجارتکم، تجارت کام نہیں آئی. تم ایمان کا سودا کرو، اپنے بچاؤ کا سودا کرو. تم لوگ، تم کو تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دلائے. کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وہ تجاہد لڑو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے، جانوں سے. یہ تمہارے حق میں بہتر اگر تم سمجھ رکھتے ہو. کیا نتیجہ نکلنے والا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جہاں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے. ومساکن طیبۃ، اور پاک صاف مکانات ہوں گے عدن کی جنتوں میں، جو جنتیں ہمیشہ رہنے والی. ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. دیکھا ہے قرآن میں جہاں بھی ہے فوز العظیم اور فوز الکبیر، فوز المبین، 3 الفاظ ہیں پورے قرآن میں. دیکھو میں ایک مضمون میں لکھا ہوں، میری کتاب جو ہے اس میں ہے وہ فوز المبین کھلی کامیابی، فوز الکبیر بڑی کامیابی، فوز العظیم عظیم کامیابی. کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالی ہم کو جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کرے. بس یہ 3 کمپوننٹ ہیں. دیکھو جہاں بھی پورا قرآن اٹھا کر دیکھو تو عظیم کامیابی کیا ہے، مبہم نہیں چھوڑا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے، الفاظ الگ الگ آئے ہیں لیکن ہر جگہ ہی کہا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، تم کو جہنم سے بچائے گا، تم جنتوں میں داخل کرے گا. یہ کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے. پھر اس کے بعد سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. انہی لوگوں کو اللہ کی رضا حاصل ہونے والی چوتھی چیز. تو یہ لوگ جو ہے یہ جو پالیسی کر بولے نا، پالیسی اختیار کر لے کے رہ گئے، ہاں تو آگے بھی کتنا دھوکا ہوا ان کو معلوم ہے نا ان کی پالیسی کا. جب پل سراج سے گزرنا ہے تو یہ لوگ جو ہے دیکھیں گے کیا کریں گے بھائی. اب دنیا میں کلمہ پڑھتے تو وہ تھوڑا دیکھو کلمے کے اثرات کیا ہیں دیکھ رہے نہیں. دنیا کے اندر جو ان کو قتل نہیں کیا گیا، صحابہ بولتے تھے اللہ کے رسول ان کو قتل کیوں نہ کریں. نہیں بھائی وہ ظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ، چھوڑ دو جاتے. ظاہری کلمے کا اقرار نہیں ان کو دنیا کے اندر جو ہے تلوار سے بچایا. دل میں ایمان نہیں ہے، اب جو ہے وہاں روشنی تقسیم کی جائے گی، منافق کو تھوڑی روشنی ملے گی ظاہری ایمان کی وجہ سے، لیکن بجھ جائے گی. وہ جب پل صراط پر جائیں گے تو روشنی بجھ جائے گی تو پکارنا شروع کر دیں گے ایمان والو ذرا تم ٹھہرو، تمہاری روشنی میں آنا چاہیں گے. سورہ حدید میں ذرا ٹھہر جاؤ، ہم تمہاری روشنی میں آنا چاہتے ہیں. نہیں تو روشنی نہیں ہے، روشنی تمہاری ہر ایک روشنی اپنی اپنی روشنی میں آنا ہے. ہم لوگ تمہاری روشنی تمہارے ساتھ رہے گی، ہماری روشنی سے تم کو کام نہیں آئے گا. دیکھ رہے انظرنا نقتبس من نورکم، ذرا ٹھہر جاؤ تمہاری روشنی سے ہم آ جائیں گے. نہیں تم پل صراط پر سے گر جائیں گے لوگ معلوم. تو ظاہری ایمان بھی کیا اس کے اندر کتنی تاثیر ہے دیکھ رہے ہیں آپ کو. ظاہر کلمہ پڑھنا، دنیا میں جو قتل سے بچے لوگ، مال غنیمت تھا اس میں حصہ ملا ان کو، مسلمان رہے مسلمان معاشرے کے اندر، لیکن یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. یہ خطرناک ہے. وہ بے ضرر تھے وہ لوگ، کچھ لوگ ہوں گے بے ضرر، لیکن جو لوگ تھے وہ معاشرہ تو صحابہ کرام کا، تابعین کا تھا جن کا ایمان پختہ تھا. آج ہمارا ایمان کمزور ہے، ایسے لوگ جو منافقین ہیں ہمارے ایمان کو کمزور دن کمزور کریں، وہی کام کرو. کوئی اور بگاڑ رہا نہیں، بگاڑ پیدا کرنے والے کون ہیں؟ یہودی نصرانی کو چھوڑو بھائی، یہاں اندر ہمارے بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں معلوم ہے. بہت بڑا خطرہ ہم لوگ. یہ اسلام کا خطرہ مسلمانوں سے ہے. مسلمانوں کے اندر جو لیڈر ہیں، جو رہنمائی کرنے اٹھے ہیں، اگر صحیح رہنمائی کریں گے تو جو ہے ایسا بگڑ جائے گا، اسلام بگڑ گیا. کیا چیز اسلام کی مت بڑھا دیتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا حل تدری ما دین اسلام، تو جانتا ہے کیا چیز اسلام کی مت کو اٹھانے والی ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی کو پوچھا، ایک ساتھی کو پوچھا، شاید زید بن حدیر ہیں، حل تدری ما یہدم الاسلام، تو جانتا ہے کیا چیز اسلام کی بات کو اٹھانے والی ہے، گرانے والی ہے؟ کہ میں نہیں جانتا. بڑا یہدم الاسلام ذلت العالم، عالم کا پھسلنا، وہ جدال المنافق، اور منافقین کا کتاب اللہ کے بارے میں جھگڑنا. دیکھو کتاب اللہ نے کیسی کیسی رائے لوگ کرتے رہتے ہیں. منافقین کا کتاب اللہ کے بارے میں جو ہے جدال کرنا، وہ حکم ائمۃ المضلین، گمراہ لوگوں کا اپنے فیصلے چلانا. 3 باتوں سے اسلام کی عمارت گرتی ہے. دیکھو کون ہے تینوں ہیں کیا؟ نہیں دیکھ لیں آج وہی لوگ ہیں. جب بتایا جاتا ہے تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھو بھائی تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، ہم جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. اگر ہم آنکھیں بند کر لیں تو ہمارا بھی حال ہونے والا. آنکھیں بند کر کے جا رہے ہیں بس کسی کے پیچھے دم پکڑ کے. کبھی نہیں کہا ہم کو ایسا کر کے. کوئی بات کہتا ہے دیکھو کیا یہ کتاب اللہ کے برابر ہے، سنت رسول کے مطابق ہے بات اس کی. یہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ لوگ جو ہے خوب گمراہی میں آگے بڑھ کر چلے گئے، گمراہی میں خوب آگے بڑھ کے چلے گئے.
اور اب اتنی دور چلے گئے ان کو لانا مشکل ہے. یہ لوگ بھی ان کے پیچھے جا چھوڑے وہاں سے. کیا عرس بند ہوگا, سندل بند ہوگا, بتاؤ تمہیں ہو سکتا ہے کیا؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچو, ہو سکتا ہے کیا؟ ہم بچپن میں سوچتے یہ محرم بند ہوگا, اگر ہم سوچتے رہے کیا یہ بند ہوگا جی محرم, ذرا تعلیم ہے تو بند ہوتا ہے. تعلیم جتنا تعلیم ہوتی ہے زیادہ ہو رہا ہو. تعلیم الگ لائن کھینا ہو, علم نہیں علم, بہت علم تھا جو ان کو. علم آیا ان کو, بہت زور چلے. حیدرآباد معلوم ہے نا بی بی کا علم نکلتا کہتے, ہم تو دیکھے نہیں, ہمارے پرانے ہمیشہ بولتے تھے بی بی کا علم, فاطمہ الزہرا کے نام سے علم ہاتھی پر سوار نکلتی کہتی. بولتے ہیں نا کیا شاندار نکلتی ہے بی بی کا علم. ان کی بنا رہی امام حسین کی, ان کی اماں کون بنانا والے. بی بی کا علم ہاتھی پر سواری, واہ واہ, بہت شاندار. بہت سی چیزیں یہ تو شیطان چھوڑے گا نہیں, ان کو سب مبتلا کیا ہے, لے جا رہا ہے, کھینچ لے جا رہا ہے رسی. شیاطین الانس شیاطین الجن, شیاطین الجن جو ہے شیاطین الانس کو بھڑکاتے ہیں. اب انہوں شیاطین انسانوں کے شیاطین بس بہت بڑے بڑے لیڈر بن کو بیٹھ رہے. تو آج بھی ساری چیزیں جو ہے کفر و شرک جو ہے. ہمارے ڈاکٹر جو ہے اس میں ہیں کوچین میں, ڈاکٹر آصف بولے مرکز گیا تھا, سمجھ آپ کو مرکز گئے نظام الدین, اس کے بعد پھر ہم اسے گئے اجمیر گئے. 24 گھنٹے دن ہے کہ رات معلوم نہیں ہوتا. اجمیر بولے دن اور رات کی تمیز نہیں تھی. اتنی روشنی ہے, اتنی چہل پہل ہے, رات کو بھی اتنی جتنا دن کو ہے معلوم اجمیر. تو اس کے واسطے جو ہے دیکھو کیا کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر جو ہے اسلام کے لیے خطرہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہماری بنیادی بات چیز کو کاٹا جا رہا ہے. ہم کو اللہ سے جوڑنا ہے, ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے, اس میں شریک نہیں کرنا ہے. کیا کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں وہ سوچو. تو بہت بڑا خطرہ ہے. دیکھو یہ رکوع بہت اہم ہے. میں جو ہے 2-3 دن سے آپ کے سامنے کیا, ابھی تفسیر میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے, تو آخر میں انہوں نے لکھا ہے بہت بڑے جو ہے سیاسی طور پر بھی رہنمائی کرنے والے تھے, جا کے مایوس ہو گئے. جو لوگ سیاسی لحاظ سے لوگ تھے وہ سب جو ہے ان کا ذہن اسلام قبول کرنے والا تو منافقین تھے. دیکھو کیا لکھا آخر. آج دنیا میں جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار کی باغ ہے وہ جرائم کے انسداد کے لیے نئے نئے انتظام کو سوچتے ہیں, مگر روح انتظام خدا کے خوف سے غفلت ہے. منافقین اپنے فساد کو اصلاح کہتے تھے. اس میں 2 باتیں معلوم ہیں. یہ کہ منافقین کی حرکات ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کا سبب تھیں. دوسری بات ہے کہ منافقین فتنہ و فساد کو فتنہ و فساد نہیں بلکہ اصلاح کہتے تھے. یہی وجہ ہے کہ زمین میں فتنہ اور فساد جن چیزوں میں پھیلتا ہے ان میں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہر شخص فتنہ سمجھتا ہے. کیا کر رہا ہے بھائی, قتل کر رہا ہے, غارت گیری کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. لیکن دوسری چیزیں جو جس سے عقائد بگاڑ پیدا ہوتا ہے, اخلاقی بگاڑ پیدا ہوتا ہے, وہ کون سمجھنا. اخلاقی بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے, عقیدے کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے, یہ نہیں سمجھتے لوگ. عقیدے کی اصلاح کے بعد ہی اصلاح ہونے والی. قوم کی اصلاح کب ہوگی؟ تمہارے دل میں خدا کا پیدا ہوا, مجھے مر کو جانا اللہ کے سامنے, یہ جب تک سدھرتا نہیں آدمی کون سے پڑھتا کہ نہیں. اس کی تو تعلیم ہی نہیں ہے. کہاں تعلیم, کون دے رہا تعلیم, بولو, کون نہیں دیتا ہو. انسانوں کے اخلاق برباد ہوتے. انسانوں کے اخلاق گراوٹ کے سارے فتنوں کی دروازہ کھلنے والی چیز یہی ہے. ان منافق یہی حال تھا. انہوں چوری ڈاکہ وارہ اس کو کون مانتا, کون بھی اچھا نہیں بولتا. مگر نفاق, کینہ اور حسد کے ماتے دشمنوں سے سازشیں یہ انسان کے اخلاق کو ایسا تباہ کر دیتی ہیں کہ انسان بہت سے حیوانوں کی نیچے آ جاتا ہے. قانون تو انسان نہیں جاری کرنے والے ہیں. قانون کے اندر کیا کرتے ہیں وہاں سے بولو. قانون کو سسٹم میں بنا کو اس پر امپلیمنٹ کر دیں گے. دیکھو قانون کے لحاظ سے قانون تو بنا ہے, امپلیمنٹ کون کرنا ہے, انسان ہی کرنا تو. لیکن مگر قانون انسان ہی جاری کرتا ہے. انسان نہ رہا تو قانون کی جو گد بنے گی اس کا تماشا دیکھ رہے ہیں. ہر شخص ہر محکمے ہر ادارے کے اندر دیکھتا ہے آج دنیا کا تمدن ترقی پذیر ہے. تعلیم و تعلم کے ادارے گاؤں قریہ ہے. تہذیب کے الفاظ ہر ایک کی زبان پر ہیں. قانون سازی کے مجلسوں میں اسمبلی
وہ یہاں جو ہے کیا ہے کارپوریشن، وہاں اسمبلی، وہاں پارلیمنٹ، سب کیا کر رہے ہیں؟ تنفیذ قانون کے بے شمار ادارے ہیں، اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، سب کہیں انصاف ہو رہا ہے؟ پتہ ہوتا ہے کہیں جرائم کی روک تھام ہو رہی ہے؟ دن دہاڑے ریپ ہو رہا ہے بھائی، دن دہاڑے ریپ ہو رہا ہے منسٹر ریپ کر رہا ہے، کیا کرتے ہیں اسے؟ ننگی فلمیں چلیں اسے الاؤ کریں تمہیں، شراب کے اڈے تمہیں آرام کریں، اور کیا کر رہے ہیں؟ کرنے والے کون ہیں؟ لیڈر انسان کو صحیح معنی میں انسان بنائے تو فساد جرائم ختم ہو جاتے ہیں، نہ پولیس کی ضرورت۔ کتنے پولیس تھی بولو؟ سب اگر پولیس تھی بغیر پولیس کے کیسا کنٹرول ہوا؟ دل کے اندر پولیس تھی۔ کھلے طور پر فساد مچانے والے چوروں غارت گروں کا علاج سہل ہے، مگر انسانیت فروش انسانوں کا فساد ہمیشہ برنگ اصلاح ہوتا ہے۔ اصلاح بول کو فساد کرتا ہے، اصلاح کا نام کس پتہ چلا ہوا ہے۔ یہ کوئی دلچسپ اور کوئی دلچسپ دل فریب اصلاحی اسکیم سامنے رکھتے ہیں، خالص اپنے ذاتی اغراض کے لیے سب کرتے رہتے ہیں، کیا کرنا ہے ایسا کریں گے بول کے اپنا فائدہ اٹھائیں گے۔ انما نحن مسلمون، ہم تو تمہاری اصلاح کرنے والے بولتے ہیں۔ اس لیے حق تعالیٰ نے جہاں فساد سے روکا ہے، ساتھ یہ فرما دیا کہ واللہ یعلم المفسد، اللہ جانتا ہے کون فساد کرنے والا کون اصلاح کرنے والا۔ اب آخری بات کتنی اچھی لگی، اس میں اشارہ ہے کہ فساد اور صلاح کی اصل حقیقت اللہ جانتے ہیں، جو دلوں کا حال نیتوں سے واقف ہیں، ہر عمل کے نتائج کو بھی جانتے ہیں، اس کا نتیجہ صلاح ہوگا یا فساد ہوگا۔ اس لیے اصلاح کے لیے صرف نیت اصلاح کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق ہونا ہے۔ بہت اچھا کام کر رہے ہیں صاحب، ان کی نیت بہت اچھی ہے جی، نیت اچھی رہی، شریعت کے مطابق کام تمہارا، بلکہ عمل کا رخ بھی شریعت کے مطابق صحیح ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات کوئی عمل پوری نیک نیتی سے اصلاح کی قصد سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اثر فساد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طریقے نفاق سے بچا کر صحیح ایمان اسلام پر قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔